الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام: العلم نور یقذف اللہ من یرید فی قلب من یشاء. انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. سب سے پہلے بہت خوشی ہوئی، پہلی بار اس ادارے میں آنے کی توفیق نصیب ہوئی. اگرچہ یہ کیمپس شہر میں تھا تو وہاں تو آتے رہتے تھے، لیکن یہاں فرسٹ ٹائم آئے اور آتے ہی داد نکلی اور خوشی ہوئی. خداوند متعال اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے. اس ادارے سے منسلک تمام افراد، خواہ وہ ٹیچرز ہوں، خدمت کرنے والے ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور جیسے کہ یہ ادارہ ٹاپ 10 اداروں میں شامل ہے، یہاں پرنسپل صاحب نے بھی عرض کیا اور پہلے بھی کچھ معلومات آئی تھی، تو ہماری آرزو ہے اس ٹاپ 10 میں بھی نمبر 1 یہ ادارہ ہو جو اس مستحق ہے. یہ ادارہ انشاءاللہ پروردگار عالم اس ادارے کی راہ میں ہر قسم کی مشکل رکاوٹ کو برطرف فرمائے. اپنی توفیقات کے اضافے، اپنے اساتذہ کرام کی توفیقات کے اضافے کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. محمد واجل فرح. اور مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، میں اپنی تبلیغات کے اس شیڈیول میں نوجوان نسل کے ساتھ ارتباط اور ان کے مسائل کو سننا سمجھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. تو یہ میری زندگی کا ایک اہم ترین ایونٹ ہوتا ہے. اور مجھے خوشی ہوئی جب ہمارے محترم معزز پرنسپل آصف صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی، تو وہ ریکویسٹ نہیں تھی، وہ حکم تھا، اور میرے لیے خوشی کا باعث تھا، باعث افتخار ہے یہاں آنا. اور آ کر آپ جیسے پھول سے چہروں کو دیکھ کر اس سے زیادہ خوشی ہوئی. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جوانان عزیز، کچھ اہم موضوعات، نہیں معلوم وقت کتنا ہوتا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ جسٹ ہیڈنگز ان کی کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اہم موضوعات، آپ نسل نو ینگ جنریشن کی طرف ہیں، چیلنجز بھی ہیں، اپرچونٹیز بھی ہیں آپ کی لائف کو لاحق. ان چیلنجز کو سمجھنا ہے اور ان کو عبور کرنا ہے. ان کو اپنی دینی و دنیاوی راہ کی رکاوٹ و کانٹا نہیں بنانا، شعور کے ساتھ ان کو فیس کرنا ہے اور ان کو عبور کرنا ہے. اور جو اپرچونٹیز ہیں ان پر سوار ہو کر اویل کر کے ان اپرچونٹیز سے آپ نے بہت آگے سفر کرنا ہے. چونکہ آپ ہمارا نیکسٹ مستقبل آپ ہو، پارلیمنٹ کے سربراہ آپ ہو، گھروں کے سربراہ آپ ہو، اداروں کے سربراہ آپ ہو. آپ کی جو تھنکنگ ہوگی، شخصیت ہوگی، ایجوکیشن کا معیار ہوگا، سوسائٹی کا معیار، تھنکنگ ایجوکیشن کا معیار وہی ہوگا. آپ کو دیکھ کر آپ اپنی سوسائٹی کی پریڈکشنز ابھی کر سکتے ہیں. آپ کی پرفارمنس اگر حوصلہ افزا ہے، آپ سے مراد تمام جوان اس ملت کے، تو نیکسٹ فیوچر حوصلہ افزا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ آفات کے شکار ہوئے ہیں یا غفلت کی وجہ سے، پھر نیکسٹ فیوچر بھی آفات کا شکار ہے. لہذا نوجوان نسل پر سرمایہ کاری یہ ایک اسٹریٹجک نقطہ ہے. ہمیں وقت دینا ہوگا اس نسل کو. پہلی چیز، ایک موضوع ہے آج کا، ایک برننگ ایشو کہا جاتا ہے اور پیچھے تاریخی ٹرننگ پوائنٹ تاریخ کا، وہ تربیتی اصول، ضابطے، قانون، سسٹم جس آئیڈیالوجی کا، جس مکتب کا غالب ہوگا، ایکسیپٹنس زیادہ ہوگی، اٹریکشن زیادہ ہوگی، آج کے تقاضوں کے مطابق نوجوان نسل کی نیڈس کا جواب دے گا تربیتی نظام. نیکسٹ ایجوکیشنل سسٹم، سیاسی سسٹم، ملٹری سسٹم، سوسائٹی کا سسٹم، فیملی سسٹم، اعلیٰ دماغ
اس سسٹم کے نتائج ہوں گے۔ تعلیمی نظام، تربیتی نظام ماں کی طرح ہے، ماں کے شکم سے پھر بچے نکلتے ہیں، کوئی جرنیل بنتا ہے، کوئی پولیٹیشین بنتا ہے، کوئی عالم دین بنتا ہے، کوئی مزدور بنتا ہے، کوئی کسی اور فیلڈ میں کام کرتا ہے۔ تربیتی نظام اگلے تمدن کا، سویلائزیشن کا ماں ہے۔ اس ماں کو آلودہ نہیں ہونا چاہیے، اس ماں کو باشعور ہونا چاہیے، اس ماں کو سالم و پاک ہونا چاہیے، اس ماں کو انرجیٹک ہونا چاہیے، اس ماں کو فکری تربیتی غذائیت سے بھرپور ہونا چاہیے۔ جو بیٹا متولد ہوگا وہ اسٹرانگ آئیڈیالوجیکلی، فکری طور پر ہو۔ ہمیں آلودہ نسل نہیں چاہیے۔ آج جو حق و باطل کا معرکہ ہے، اس میں ایک جنگ تربیتی نظام میں ہے۔ ہم نے محرم کی مجالس میں ڈیٹیل کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا، یہاں اشارتاً تربیتی میدان کی ایک جنگ ہے آج، اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا نیکسٹ پولیٹیکل، ملٹری اور سوسائٹی کا سسٹم کس کے ہاتھوں ہوگا۔ جس کا تربیتی نظام ایکسیپٹ کیا جائے، اگلا مستقبل پوری دنیا اس کی ہے۔ اب استقبالی طاقتیں چاہتی ہیں جوانان عزیز، یہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میرے پاس ابھی حوالے دینے کی فرصت نہیں ہے، آپ مانگ سکتے ہیں۔ ایک ایجوکیشنل سسٹم میں آیا ہوں تو حق بنتا ہے حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو باتیں ہوں کی جائے۔ استقبالی طاقتیں چاہتی ہیں اپنا تربیتی نظام کی ہیجمنی قائم ہو۔ سیاسی ہیجمنی اور غلبے کی طرف توجہ زیادہ ہے ہماری، لیکن اس کی بیس تربیتی ہیجمنی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے BC 2030 قراردادیں ضعیف ملکوں کو قرضے دے کر پیش کرائی، اور اس میں تعلیمی و تربیتی نظام کو اٹیک کیا ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، جوان عزیز، اپنے تربیتی نظام کو غالب کرنے کے لیے ایک نسل، جس نسل کو کہا جاتا ہے نسل رسانہ، میڈیا میڈ نسل، کہ میڈیا ایک طاقت ہے، اس کو مثبت مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، منفی مقاصد کے لیے بھی۔ دشمن صہیونی طاقتیں چاہتی ہیں، جس طرح اہل حق چاہتے ہیں پوری دنیا مدینہ فاضلہ بنے، عدل و انصاف کا نظام قائم ہو، محبت، امنیت، سکون، علم، شعور، آگاہی، حقوق کا خیال، جانور، انسان، ماحولیات کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایسے ایک آرمانی آئیڈیل تہذیب کا خواب اہل حق دیکھ رہے ہیں، جسے مہدویت کہا جاتا ہے۔ صہیونستی طاقتیں بھی ایک آرمانی آئیڈیل شہر سویلائزیشن کے در پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جہاں شہوتوں کی مکمل آزادی ہو، ہر قسم کی حساسیت، رکاوٹیں ختم ہو، اس کے لیے انہوں نے میڈیا کے سسٹم ڈیزائن کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے، یہ آپ کی پاکیزگی ہے کہ آپ میڈیا سسٹم سے اچھا یوٹیلائز کرتے ہو، یہ آپ کی پاکیزگی، آپ کی تربیت، آپ کے اساتذہ کی بصیرت ہے۔ لیکن جنہوں جو ماسٹر مائنڈ ہے اس سسٹم کو چلا رہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے فساد عام ہو، آکسیجن کی طرح ہر انسان جو سانس لیتا ہے آکسیجن کو انہیل اور باہر نکالتا ہے، وہ فساد کے ماحول میں رہے اور اس کو حساسیت بھی نہ لیں، نارمل لیں، پارٹ آف لائف قرار دیں اس کو۔ یہ ایک چیز ہے، اور اس کے لیے میڈیا کے اندر نوجوان نسل کو باقاعدہ میڈیا میڈ نسل کی 8 یا 10 خصوصیات انہوں نے بیان کی ہے، کہ باقاعدہ روبوٹ کی طرح بنانا ہے میرے آپ کو، روبوٹ جس میں صرف تقلید ہے، جو پروگرام فکس کریں اس کے مطابق اس نے چلنا ہے، اپنی تھنکنگ، اپنی تحلیل، اپنا انالیسس اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے، ہم نے روبوٹ نہیں بننا، ہم نے مفکر بننا ہے۔ میڈیا چاہتا ہے روبوٹ بنے، آپ کے اندر سے تھنکنگ کی، سوال کی، تجزیے کی، تحلیل کی طاقت کو چھینے، یہ نہیں بننا۔ یہ بننے پھر ہمارا علم، فکر، ہر چیز دشمن کے گراؤنڈ میں استعمال ہوگا۔ ہم نے مفکر بننا ہے، علامہ اقبال کی طرح، جس کا ذہن جوال ہو، سوال ایجاد کرے، سوالوں کے جواب کے پیچھے جائے۔ سست سویا ہوا ذہن نہیں چاہیے۔ یہ کمپیوٹر کے گیم ذہن کو سست کرتے ہیں۔ ذہن سست ہو گیا، علوم کو حاصل کرنے کا جذبہ ختم ہوگا۔ علوم کو حاصل کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، اس انسان کی قیمت ہی نہیں ہے۔ وہ مزدور بنے گا، لیڈر نہیں بن سکتا، وہ لیڈ نہیں کر سکتا، وہ سسٹم نہیں دے سکتا، وہ آئیڈیاز نہیں دے سکتا۔
اپنے ذہن کو مفکر پر مبنی ذہن بنائیں، روبوٹ نہ بنائیں، اور اس موبائل سے حد الامکان دور رہیں، دور رہیں۔ یہ تنگ نظری نہیں ہے، یہ دشمن کے منصوبوں کو دیکھ کے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہاں علمی استفادہ کریں، اس کے لیے نیٹ ورک ہونا چاہیے، یہ ایک چیلنج ہے جوانان عزیز۔ دوسری چیز جو تربیتی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں، ان کے رول کو گرانا، میڈیا میڈ نسل کو اس سے ہونی شہوانی سیولائزیشن کی طرف لے کر جانا ہے جہاں شہوت آکسیجن کی طرح عام ہو، پھیلی ہوئی ہو اور حساسیت نہ ہو، ہر شخص آلودہ ہو۔ ہم جنس پرستی باقاعدہ قانون اور ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے آج۔ تو کچھ تربیتی ہمارے سوسائٹی میں فیکٹرز ہیں، ان کی کارکردگی کو گرایا گیا ہے۔ خبردار، ہم نے ان کے معیارات کے مطابق نہیں سوچنا۔ انہوں نے طالب علم کی کیا ڈیفینیشن کی ہے؟ طالب علم جسٹ لائک اے روبوٹ، کہ زیادہ سے زیادہ معلومات جو اکٹھی کرے، رٹا 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 لگا کر، یہ جو ہے نا جینیس طالب علم ہے۔ خوب معلومات تو آپ نے فٹ کی، ان معلومات کے مطابق کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہو، کسی پیچیدہ مسئلے کا حل آپ نکال سکتے ہو۔ دیکھیں، تعلیمی نظام کا ہدف یہ نہیں ہے کہ شہروں کو گھروں کو پی ایچ ڈی اسکالر سے بھر دیں، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ مفکرین سے بھر دیں۔ سوسائٹی کے اکنامیکل، پولیٹیکل، ایجوکیشنل اور تربیتی مسائل کا رائے حل آپ کے ہاتھوں سے ہو۔ لہذا طالب علم صرف وہ نہیں ہے جو صرف معلومات کو اکٹھا کرے بس، نہ، معلومات کو اکٹھا کرے، پھر ان معلومات کے ذریعے سے ملک و قوم کی خدمت کے لیے بھی تقدم کرے۔ آپ جس فیلڈ میں ہو، اگر آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہو، سوسائٹی کے لیے آپ کسی اور شعبہ، دکانداری کر کے، پولیس کی جاب میں جا کر آپ خدمات دے ہو تو آپ ناکام ہو۔ آپ انجینئر ہو تو ٹاپ کلاس کے انجینئر بنو، آپ انجینئر ہو تو انجینئرنگ کے شعبے میں ہمارا ملک، ہماری قوم خود کفیل ہو، اس طرح سے انجینئرنگ کے میدان میں اترو۔ اگر آپ ڈاکٹر ہو لیکن آپ ایز اے ڈاکٹر سوسائٹی کے مسائل کا حل نہیں پیش کر رہے ہو، جی ایک سماجی شخصیت کے طور پر مسائل حل کر رہے ہو، تو ناکام ڈاکٹر ہو آپ ایسے ڈاکٹر بنو قوم کے میڈیکل کے شعبوں کے اندر قوم خود کفیل ہو، ون آف دی ٹاپسٹ ڈاکٹر آپ بنو۔ کیوں اپنا معیار کم کر رہے ہو؟ صرف معلومات حاصل کرنے والا طالب علم نہیں ہے۔ طالب علم وہ جو اپنی فیلڈ کی اولین بات کرے، اپنی فیلڈ کا اعلیٰ درجے کا شخص بنے، اور ڈاکٹر قدیر کی طرح اس فیلڈ میں اپنی قوم کو خود کفیل کرے۔ یہ چیلنج ہوگا میں اور آپ کا۔ دوسرا، استاد کے مقام کو بھی گرانا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا میٹ نسل کے لیے کون سا استاد چاہیے؟ وہ استاد چاہیے جو زیادہ سے زیادہ معلومات منتقل کرے، صرف معلومات دے، انفارمیشنز دے۔ انفارمیشنز اور علم و معرفت میں فرق ہے۔ انفارمیشن چند معلومات کو ذہن میں منتقل کرنا، یہ چاہتے ہیں کہ استاد کا رول اس حد تک آ جائے، جبکہ استاد، معلم، قرآن میں خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ معلم اول کون ہے؟ خدا، اس کے بعد انبیاء ائمہ علیہ السلام، معلم یہ ہے۔ اور انہی ہستیوں کا ایک سلسلہ ہمارے اور آپ کے اس کالج، یونیورسٹی، اسکول کے اساتذہ کی صورت میں، عالم معلومات بھی دے، معرفت بھی دے۔ معرفت کا مطلب تربیت کے احساسات بھی ان میں اجاگر کریں، جیسے کہ آپ کی اس ادارے میں الحمدللہ ہمیں فیل ہو رہا ہے۔ یہ مسجد خود ایک آئیکن ہے تربیت کا، ایک تعلیمی ادارے کے اندر مسجد کا ہونا یہ خود سیریسنس کی بات ہے کہ اساتذہ تربیتی میدان میں سیریس ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کی تربیت کے لیے کوشاں ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو متوجہ نہیں، وہ یہی چاہتے کہ روبوٹک نسل کی تربیت کے لیے استاد کا رول گرائیں، استاد تربیت میں کوئی بات نہ کرے، استاد معرفت نہ دے، صرف معلومات دے۔ معرفت کا مطلب علم، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا علم نور ہے۔ نور کا مطلب معلومات کو ذہن میں منتقل کرنا طالب علم نہیں، اور ان معلومات کو ذہن میں منتقل کرنے والا استاد نہیں۔ نور کا مطلب آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے جائیں، لیکن آپ کا علم جو بڑے، گناہ کی نسبت آپ کی معرفت میں بھی اضافہ ہو۔ اپنی صلاحیتوں کی شناخت اور ان صلاحیتوں کو ایمانداری کے ساتھ اپنی ملک و قوم کی خدمت کے لیے یوٹیلائز کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ایجاد ہو، تو یہ انفارمیشن آپ کی معرفت و علم میں بدلی ہے، جس فیلڈ میں بھی آپ ہوں۔
یہ رول کا استاد کا رول تربیت میں کے میدان میں بھی نظر آئے، معرفت کے میدان میں بھی نظر آئے۔ تیسرا، والدین اور ماں کا بھی مقام گرایا گیا ہے۔ والد جسٹ لائک اے ATM مشین، صبح والد سے 10 روپے لینے ہیں، 100 روپے لینے ہیں، فیس مہینے کی لینی ہے، بس چلے گئے اپنے موبائل میں، اپنی تعلیم میں رہے۔ نہ، والد اور والدہ خادمہ نہیں ہیں، نوکرانی نہیں ہیں، والد و والدہ مربی ہیں۔ باقاعدہ ایک ٹرائنگل ہے نا، تعلیمی نظام کا ٹرائنگل ہے جوانان عزیز، آپ اپنے والدین کو سمجھائیں، ٹرائنگل ہے تعلیمی نظام کا، اس کے 2 ستون ہیں، تعلیم اور تربیت، یہ 2 ستون ہیں۔ صرف تعلیم، یہ تعلیم آج پاکستان میں آپ دیکھیں، صرف تعلیم، سی ایس ایس آفیسر ہمارے تعلیمی نظام کا کامیاب ترین انسان ہے نا۔ سی ایس ایس ہو تو گھر میں کتنی مٹھائیاں بڑھتی ہیں، لیکن اگر صرف سی ایس ایس ہو، تربیت نہیں ہو، ملک میں کرپشن کا بازار انہی آفیسرز نے، انہی بیوروکریٹس نے گرم کیا ہے۔ کسی ان پڑھ نے پاکستان کو نہیں لوٹا، اسی ہمارے تعلیمی اداروں کے کامیاب سی ایس ایس ہائی کوالیفائڈ افراد نے لوٹا ہے۔ کیوں؟ صرف تعلیم دیا۔ تعلیم لنگڑی ہے، اندھی ہے، استقامت نہیں ہوتی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کیا کرتی ہے؟ تربیت علم کی اس طاقت کو کس رخ منتقل کرنا ہے، وہ ڈائریکشن تعلیم دیتی ہے۔ علم سمجھے آپ سیلابی ریلا، علم کی مثال سیلابی ریلا، اب اس ریلے کو آزاد چھوڑیں تو پورے شہر کو نابود کرے گا، مسجد کو ویران کرے گا، مدرسے کو ویران کرے گا، اسکول کو ویران کرے گا، مارکیٹ کو ویران کرے گا، گھروں کو ویران کرے گا، سیلابی ریلے کی طرح ہے۔ لیکن تربیت کا مطلب اس سیلابی ریلے کو ایک خوبصورت ڈائریکشن اور محدودے کے اندر گزارنا، اس سے صرف سوسائٹی کی پیاس کا مسئلہ حل ہو جائے، اس پانی سے تباہی نہ پھیلے۔ تربیت ڈائریکشن دیتی ہے۔ تعلیم اور تربیت 2 ستون ہونے چاہیے ہر ادارے کے، یعنی جتنا انویسٹمنٹ تعلیم میں کرتے ہیں اتنی ہی انویسٹمنٹ تربیت میں کریں۔ آپ ایران میں دیکھیں، ایران میں باقاعدہ وزارت تعلیم و تربیت ہے، ہمارے پاس صرف ایجوکیشنل منسٹر ہے، وہاں پر تربیتی و تعلیمی منسٹر ایک ہی ہوتا ہے، اس کا کام صرف تعلیمی معیار اپ لفٹ کرنا نہیں ہے، تربیت کے معیار کو بھی اپ لفٹ کرنا ہے۔ اس لیے وہ قوم آگے ہے، اس لیے قوم اپنے مسائل وہ اپنے ہاتھوں سے حل کرتی ہے۔ یہ 2 ستون ہیں۔ اب ان 2 ستونوں کو عملی کرنے کے لیے ٹرائنگل ہے۔ ایک ٹرائنگل کا موسٹ امپورٹنٹ رکن آپ کے ٹیچر کی صورت میں ہے، دوسرا رکن آپ اسٹوڈنٹس ہیں، تیسرا رکن آپ کے پیرنٹس ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پیرنٹس کی توجہ نہیں ہے، جتنی مرغی اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہے ہمارے والدین، اتنا ٹائم بھی اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں دیتے۔ اس تھنکنگ کو آپ بدلیں، نہیں بدل دیتے۔ اگر ہمارے والدین کوئی گھر بنا رہے ہیں، اس مستری کا دماغ کھائیں گے، بھائی آپ نے کھڑکی نہیں تولی، صحیح طرح نہیں لگائی، آپ نے دروازہ صحیح نہیں لگایا، سیمنٹ صحیح نہیں لگایا، بجری صحیح نہیں لگائی، مٹیریل صحیح یوز نہیں کیا، وہ گھر بننے تک اس مستری کا آدھا دماغ کھا جاتے ہیں والدین۔ جناب عالی، وہ گھر آپ کا عارضی ہے، یہاں آپ کے بیٹوں کی شخصیت کا گھر بن رہا ہے، اور آپ نے ایک دن بھی نہیں دیکھا، آپ نے ایک دن بھی نہیں پوچھا، آپ نے ایک دن بھی نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا بستہ ایسا نہ ہو سکول جاتے وقت جہاں پھینکا تھا، صبح سکول آتے وقت وہیں سے پوری امانت داری کے ساتھ اٹھا رہا ہے، اس میں ہاتھ بھی نہیں لگا رہا۔ اس والد کو پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں بڑھیں گے؟ بے شک انبیاء بھی آئیں، ایز اے معلم انبیاء بھی آئیں، اگر ہمارے والدین کا یہ ایٹیچیوڈ رہے، اس قوم کو تعلیم و تربیت کے میدان میں شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کلیکشن، ٹیم ورک چاہیے۔ ہاں، آپ کے پیرنٹس بھی سنجیدہ ہوں، ٹیچر بھی سنجیدہ ہوں، اسٹوڈنٹ سنجیدہ نہ ہو، یہ روبوٹ بنے، یہ ویڈیو گیم کھیلتے رہیں، یہ پتہ نہیں اپنی دوستیوں میں گم رہے، آفات کا شکار ہو، ذہن اس کا ویڈیو گیم اور کرکٹ اور فٹ بال میں گم ہو، ابھی 9 پاس نہیں ہوئی، یہ بابر اعظم بننے کے شوقین ہو، یہ کیا پڑے گا؟ بلند فکر جوانان عزیز، ہمیں یہ کہا جاتا ہے آپ بچے ہو، بچے ہو، بچے ہو، نہیں ہو بچے۔ میں وقت بچا تو کچھ ماڈلز دوں گا آپ کی خدمت میں۔ بلند فکر کرنا سوچیں، بس ایک کام سیکھیں زندگی میں، بلند سوچیں، پاکیزہ سوچیں، بلند سوچیں۔ بلند فکر آپ کے لباس میں بھی تبدیلی لائے گی، آپ کی گیدرنگ میں بھی تبدیلی لائے گی، آپ کے موبائل یوٹیلائزیشن میں بھی تبدیلی لائے گی، آپ کی اوقات کی یوٹیلائزیشن میں بھی تبدیلی لائے گی۔ بلند فکر آپ کی تھنکنگ میں بھی تبدیلی لائے گی۔ مقاصد بلند رکھو۔ مثلا فار ایگزامپل، ایک انسان
یہ مقصد بناتا ہے کہ اس مسجد کی چھت پہ چڑھ جاؤں. ایک اسٹوڈنٹ یہ مقصد بناتا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ یا K2 سر کروں. یہ مقصد. ایک نے چھت مسجد کا عبور کرنا ہے, وہاں نکل کے سیلفی لینی ہے. ایک نے K2 عبور کر کے سیلفی لینی ہے. یہ دو مقاصد ہیں, لیکن ان دو مقاصد کا اس کی تھنکنگ پر بھی اثر ہے, اس کی غذائیت پر بھی اثر ہے, اس کے لباس پر بھی اثر ہے, اس کے انفارمیشن گین کرنے کے طریقے پر بھی اثر ہے. یہ جو K2 سر کر رہا ہے وہ اس غذا کو, اس فاسٹ فوڈ کو نہیں کھائے گا جس سے سانس چڑھے گا, جس سے کولیسٹرول میں اضافہ ہوگا. یہ اس لباس کے قریب نہیں جائے گا جو لباس اس K2 کو سر کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہو. یہ ان انفارمیشنز کو پڑھے گا جو انفارمیشن اس K2 کو عبور کرنے کے لیے اس کے لیے مفید ہوں, گائیڈ لائن پرووائڈ کریں. ان افراد سے ملے گا جن افراد نے K2 سر کرنے کا ایکسپیرینس گین کیا ہے. مقصد بنا لیا, اس سے تھنکنگ, غذائیت, لباس, دوستی, مطالعے کے اندر تبدیلی آ گئی. اب موبائل میں بھی وہ سرچ کرے گا جو K2 عبور کرنے کے لیے ہے. جوانان عزیز, عاشورائی شہداء کی طرف فکر کریں, بلند فکر, کہ ہم اپنی فیلڈ کے بہترین آئیڈیل اسکالر بنیں گے, نہ غرور کے لیے, نہ تکبر کے لیے, نہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. آئیڈیل بنیں گے کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے, ہم وہ بن سکتے ہیں. نہ بننا ظلم ہے, نہ بننا کنجوسی ہے. ہم اس اعلیٰ پوزیشن پہ جائیں, اور اگر پوری ورلڈ میں انجینئرنگ, میڈیکل یا کسی اور شعبے کے ون آف دی ٹاپ بیسٹ اسکالرز کی لسٹ بنائی جائے تو میرا بھی نام آئے. اس تھنکنگ کے ساتھ آپ پڑھیں, پھر دیکھیں آپ کی دوستی میں تبدیلی, آپ کے نظم و ضبط میں تبدیلی, آپ کی فکر میں تبدیلی آئے گی. مقاصد بلند رکھیں. مقاصد کو بلند رکھنے کے لیے فکر بلند. یہ کیا فکر ہے؟ میٹرک پاس کر کے درخواست لے کر آ جاتے ہیں ہمیں مزدوری دی جائے, ایک چیز. لہذا مقاصد کو بلند رکھیں, اور یہ جو تربیتی چیلنج ہے اس چیلنج کو عبور کریں. علم کے مقام پر بھی بلند ہو آپ, تربیت کے مقام پر بھی بلندی پر آپ نے فائز ہونا. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. علم کا فلسفہ کیا ہو؟ علم حاصل کرنے کا فلسفہ ایک, علم کو صرف انفارمیشن تک نہیں رکھنا, یہ سیلابی ریلا ہے, تباہی مچائے گا. علم کو معرفت میں بدلنا ہے. معرفت کا مطلب آپ علم بھی حاصل کر رہے ہو, گناہ شناسی, گناہ سے دور ہونے کا جذبہ بھی آیا آپ کے اندر. علم حاصل کر رہے ہو, میرے ایز اے پڑھے لکھے سٹیزن میرا کیا رول ہے اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے. ہمیشہ شکایات نہ کروں, خود بھی مشکل کشا بنوں. وظائف کو ادا کرنے کا جذبہ بھی اجاگر ہو آپ کے اندر. تیسری چیز, خود شناسی و خدا شناسی کا جذبہ, یہ علم کا نور آپ کے اندر پیدا ہو, تاکہ اس علم کے ذریعے سے پاکستان کو مختلف میدانوں میں خود کفیل انڈیپینڈنٹ کنٹری بنا سکے. وابستگی, اٹیچمنٹ شیطانی ممالک, یہ پاکستان کا درد ہے. اس کی وجہ سے کرپشن آتی ہے, اس کی وجہ سے منافقتیں آتی ہیں, اس کی وجہ سے مختلف قسم کی برائیاں آتی ہیں. رائے حل کیا ہے؟ انڈیپینڈنس پاکستان کا, یعنی وہ ممالک جو ہمارے دشمن ہیں ان سے پاکستان کو آزاد کرنا, ان سے پاکستان کو مستقل, ان کی محتاجی سے نکالنا. پاکستان اگر آج تعلیمی میدان میں محتاج ہے, میں اور آپ کا چیلنج ہے اس فیلڈ میں پاکستان کو مستقل کریں. علم اس لیے پڑھیں, یہ علم عبادت بن جائے گا, یہ علم مشکل کشا بن جائے گا, یہ علم دردوں کا علاج کرے گا. اس غرض کے لیے آپ علم حاصل کریں. ڈاکٹر قدیر نے اس فلسفے کے مطابق علم حاصل کیا. آج ہمارے اداروں میں اس طرح کی بڑی شخصیات نہیں پیدا ہو رہی انفارچونیٹلی. کیوں؟ علم کا فلسفہ کیا آ گیا؟ اسکوپ. اسکوپ کی دوسری ڈیفینیشن کیا ہو گئی؟ روٹی کپڑا مکان, بنگلے, نوکر چاکر, یہ آ گیا. تو جتنی معلومات آئیں گی اس میں روٹیاں ہی نظر آئیں گی. 2 × 2 پھر میتھمیٹکس بھی بدل جائے گی. 2 × 2 4 روٹیاں, 4 کار, 4 نوکر, 4 بنگلے, 4 سفارشیں. فلسفہ بدلے علم کا. علم کا فلسفہ قدیر کی طرح کی قربانی دیتا ہے. وہ آتا ہے پاکستان کو دفاعی شعبے میں, ٹیکنالوجی کے شعبے میں محتاج ہے. اس محتاجی سے میں ڈاکٹر قدیر نکالوں گا. خدا نے مجھے پوٹینشیل دیا ہے. ڈاکٹر قدیر, آپ تو امریکہ میں ہو, آپ تو آرام و آسائش کی دنیا میں ہو, آپ کے پاس تو وسائل ہیں, نوکر ہیں, ڈالر ہیں, پیسے ہیں, بینک بیلنس ہے, عزت کی زندگی گزار سکتے ہو.
میں صرف علم روٹی کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں علم اپنی عبادت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ اگر میری قوم وابستہ ہو، میری قوم اعلیٰ میادین میں نہ ہو اور میرے اکاؤنٹس میں اضافہ ہوتا جائے، میرے لیے ننگو آ رہے۔ قدیر آئے اور اپنی ٹیکنالوجی کو پیش کیا۔ البتہ پاکستانیوں نے ایکٹر و ایکٹریسز کو جتنا مقام اور میڈلز دے رہے ہیں، اتنی بھی قدر ڈاکٹر قدیر کی نہیں کی انفارچونیٹلی۔ علامہ اقبال نے ہی کہا روٹی کپڑا نہ ہو، ملک کو مستقل کرنا یہ تعلیمی اداروں اور طالب علموں کا فرسٹ پرائیورٹی ہو۔ کہا نا، شکایتیں کی اقبال نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، دے کے تجھے فکر معاش۔ یا کہا عذاب دانش فرنگ سے آشنا ہوں میں کہ اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ ابراہیم کی طرح مجھے اس فکر معاش، ملازمت، وابستگی، اٹیچمنٹ، مستکبرین، انگریزوں کے غلام بننا ہے۔ پڑھ کے بھی یہ وہ آگ ہے جو جوانوں کی غیرت کو، قوم کے اعلیٰ دماغ کو جلا کے راکھ کر رہی ہے۔ اس فلسفے کے تحت نہ پڑھیں، یہ تیزاب ہے۔ آپ اعلیٰ افق، اعلیٰ مقاصد کے کوہ ہمالیہ بنے۔ اقبال نے کہا اس قوم ہمالیہ کو بھی چرانے کے لیے وہ تیزابی تعلیم لے کر آئیں گے۔ تیزاب میں ڈال کر پتہ نہیں جلاؤ اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ تیزاب کے تعلیم میں ڈال اس کی خودی کو، اس ہمالیہ کو۔ وہ معیشت والی تعلیم، خود غرضی کی تعلیم دے دو۔ یہ ہمالیہ جب مٹی کا ڈھیر بنے تو اس کے اوپر پاؤں رکھو، اس کو اپنا غلام بناؤ۔ اس کی ٹیکنالوجی، اس کی انجینئرنگ، اس کی تمام پوٹینشیل دوسروں کے لیے صرف ہو۔ یہ تعلیم نہیں جوان، وہ تعلیم جو ڈاکٹر قدیر نے پیش کی، وہ تعلیم جو علامہ اقبال نے پیش کی، یہ ایک چیز ہے۔ ورنہ صرف تعلیم ہو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فن لینڈ ایک یورپین کنٹری ہے، نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ فن لینڈ یورپ کا ون آف دی ٹاپسٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں، کس طرح کا بہترین تعلیمی نظام ہے۔ میں نے کافی اسٹڈیز کی ہے اس کے حوالے سے۔ فن لینڈ، یورپ اپنے معیارات کے مطابق تعلیمی معیارات ان کے بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اس میں ون آف دی ٹاپسٹ ایجوکیشنل سسٹم جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا ہے، کئی سالوں سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، وہ فن لینڈ کا تعلیمی نظام ہے۔ لیکن تعلیم صرف ہو، تربیت نہ ہو تو ٹاپسٹ تعلیمی نظام ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فن لینڈ میں پاپولیشن کا 54%، کتنا؟ 54% پاپولیشن، 54 افراد نہیں، 54% پاپولیشن ناجائز تعلقات کے پر مبنی بنی ہوئی ہے۔ تربیت نہ ہو تو اس طرح سے بگڑتے ہیں۔ سویڈن ایک اعلیٰ درجے کا تعلیمی نظام ہے، 12 سالہ جوان فساد کی راہ میں باقاعدہ ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اس کو اپنا ایک فیشن کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ تعلیم نہیں، صرف تربیت بھی چاہیے۔ تربیت یعنی ایک مفصل موضوع ہے۔ تربیت کا میں ایک نقطے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ لیٹر ہے، لیٹر نمبر 31، لیٹر نمبر 31، یہ پڑھیں، آپ کی اسمبلی میں بیان ہونا چاہیے۔ 58 تربیتی فارمولے دیے ہیں، 58 تربیتی انسائکلوپیڈیا ہے یہ۔ لیٹر نمبر 31 نہج البلاغہ، 58 تربیتی فارمولے، ون آف دی انسائکلوپیڈیا آف اپ برنگنگ، تربیت کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں تربیت کی ڈیفینیشن امام نے یہ کی، جوان کا قلب کی مثال دی زراعت سے۔ جوان کا قلب خالی کھیت و پلاٹ کی طرح ہے۔ اس پلاٹ میں اگر اچھے لوگ آ گئے تو اچھی عمارتیں بنائیں گے، برے لوگ آئیں گے تو وہاں فساد کا منبع۔ اگر یہی پلاٹ، یہ 40 کنال کی زمین جو آپ کے اس بہترین اسکول کو ملی، جہاں مسجد ہے، تعلیمی ادارہ ہے، ہاسٹل ہے، اکیڈمک بلاک ہے، خوبصورت ایک منظر ہے، انسان اندر آ کے خوش ہوتا ہے، دعا دیتا ہے جنہوں نے یہ زحمات کی ہیں۔ اگر برے لوگوں کے حوالے ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہاں شراب و فساد کے اڈے بن جاتے۔ تربیت کا مطلب جوانان عزیز، نوجوان نسل کو سمجھنا ہوگا زراعت کی طرح ہے۔ زراعت کے لیے کھیت چاہیے، ایک بیج چاہیے، 2 پانی چاہیے، 3 ہل چلانا چاہیے، 4 اور سورج کی تپش چاہیے، 5 چیزیں چاہیے، نہیں چاہیے؟ آپ گھر میں بھی سبزی اگاتے تو یہ 5 چیزیں چاہیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جوان، علم کے ساتھ تربیت،
تربیت کی مثال ایگریکلچر کی ہے، اور امام فرماتے ہیں ایگریکلچر کھیت میں نہیں، جوان کے دل میں کرنی ہے۔ قلب الحدث کالارض الخالیہ، جوان کا دل خالی پلاٹ کی طرح ہے، اس پلاٹ میں ایگریکلچر کرو۔ اس جوان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے؟ کھیت ہل چلانا، 2 اعلیٰ درجے کا بیج، 3 پانی، 4 چڑیا و ہر وہ چیز جو اس بیج کو اچک سکتی ہے اس سے بچانا، 5 اور سورج کی حرارت چاہیے، ورنہ سورج کی حرارت نہ ہو فوٹوسینتھسس نہیں ہوگا، غذائیت نہیں ہوگی، وہ پھر کھائیں گے تو بھی مریض ہو جائیں گے۔ یہ باہر کے پلاٹ کی نیڈس ہیں تاکہ آپ کو گندم کے بیج سے پروڈکٹ ملے۔ یہ جو جوان کا دل ہے اسے بھی چاہیے، اگر اسے ایک فروٹفل اسکالر بنانا چاہتے ہیں تو تربیت کے لیے کیا چاہیے ان کو؟ ایک اعلیٰ درجے کا بیج، اعلیٰ درجے کی فکر، عاشورائی فکر۔ عاشورائی فکر آپ کو بنائے گی، آپ کی تربیت ہوگی، آپ کی شخصیت اعلیٰ درجے کی بنے گی۔ اس پلاٹ میں تربیت کا، تقویٰ کا حل چلانا ہے تاکہ اس بیج کو بونے کے لیے، اس بیج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے جوان کے دل و دماغ کی زمین نرم ہو، ایکسپٹ کرے۔ ابھی میڈیا نے، فساد نے، موبائل نے اس زمین کو سخت کیا ہے۔ آپ باہر پلاٹ پہ کرکٹ کھیلتے ہو تو زمین سخت ہوتی ہے، ہل چلانا مشکل ہوتا ہے۔ آج میڈیا کی بمبارڈمنٹ نے جوان کے دل کو، عاشورائی فکر کو ایکسپٹ کرنے کی نسبت سخت کیا ہے۔ گناہ عام اور سخت ہو جاتا ہے، وہاں توبہ کا پانی، تقویٰ کے بیج اور سورج کی حرارت۔ یہ تو باہر والا سورج ہے، اس سورج کی روشنی نہ ملے وہ باہر والے ہمارا اعلیٰ درجے کا بیج بھی ضائع ہوگا۔ وہ درخت اگے بھی، درخت کی سورج کی روشنی نہ ملے، فوٹوسینتھسس نہ ہو، اس میں کوئی غذائیت نہیں، وہ زہر ہے۔ الامامۃ الشمس الطالعہ، جوان کے لیے اس کے دل میں عاشورائی فکر کی شخصیت بنانے کے لیے امامت امت کا چمکتا ہوا سورج ہے۔ جوان امام سے حرارت لیں، جوان امام سے انرجی لیں، زمانے کے امام کی معرفت، امام کی تعلیمات، اور یہ امام کی تعلیمات کے مطابق آپ اپنے دل کے اندر اطاعت کا فوٹوسینتھسس کا پروسیس طے کرائیں۔ 13 سالہ جوان بھی استکباری طاقتوں کے لیے ایٹم بم کی طرح خطرناک بن جائے گا۔ یہ تربیت چاہیے۔ امام حسین کو اس پروسیس سے گزرنے کے لیے جوان امام حسین کو اپنی محوری شخصیت بنائیں۔ تربیتی اصولوں میں سے ایک اہم فارمولہ ہے، یہ گفتگو محرم میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ کی ہے۔ اہل البیت کو صرف مانوی شخصیت نہ بنائیں، اہل البیت کو ایک ہسٹوریکل شخصیت نہ بنائیں، اہل البیت کو، امام حسین کو محوری شخصیت بنائیں۔ محوری شخصیت کا مطلب اس شخصیت کے عمل سے عشق ہو، اس شخصیت کے معرفت کے معیارات سے عشق ہو، اس شخصیت کے حب و بغض، محبت و نفرت کے معیارات سے عشق ہو۔ امام حسین کو اپنی آئیڈیل، محوری، مرکزی، عاشقانہ پسندیدہ شخصیت میں بدلو، تمام مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ یہ ایک چیلنج ہے آج تربیتی میدان میں، ایک جنگ ہے۔ دشمن چاہتا ہے اسپائڈر مین ان کی آئیڈیل شخصیت بنے، آپ کی اسپائڈر مین مرکزی شخصیت بنے۔ اور روایات میں ہے کہ دین کی اساس محبت اہل البیت امیر المومنین محوری شخصیت بنے۔ اب یہاں اصولوں کی جنگ ہے، کریکٹرز کی جنگ ہے، تربیتی نظام کی جنگ ہے باقاعدہ۔ جو امیر المومنین کی کوالٹیز تھی ان کو چرا کر اسپائڈر مین کو دی ہیں۔ کارٹونز کے بارے میں آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں، ان کارٹون کے اندر وہ اپنا تربیتی نظام انجیکٹ کر رہے ہیں، سرسری نہ لیں۔ مثلا اسپائڈر مین، جس اسپائڈر مین کو دیکھ کر لوگ اپنی جیکٹ بھی اس طرح کی لیتے ہیں، اسکول کا بیگ بھی لیتے ہیں، اس کی ادائیں بھی اپناتے ہیں۔ کیوں یہ جاذب ہوا، اٹریکٹیو ہوا، کیوں عاشق ہوئے اسپائڈر مین کے؟ 2 کوالٹیز دی انہوں نے۔ استکبار، کچھ شخصیات کو آئیڈیل شخصیت بنا کر استکباری فکر آپ کے اندر انجیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن، عاشورہ، کچھ پاکیزہ الہی شخصیات کا عاشق بنا کر عاشورائی و قرآنی فکر آپ کے اندر انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ رول ماڈلز، اسوے، جسٹ لائک انجیکشن۔ انجیکشن دیکھا ہے نا، ایکسپیرینس کیا ہے نا انجیکشن کا۔ کیا کرتے ہیں انجیکشن میں؟ دوائی ہوتی ہے، اس دوائی کو آپ کے جسم میں منتقل کرنی ہے۔ منتقل کرنے کا میڈیم کیا ہے؟ وہ سوئی، سرنج، انجیکشن کے ذریعے سے دوائی منتقل کرتے ہیں۔ اب خدا نخواستہ کوئی آپ کا دشمن ہو، خدا نخواستہ
وہ زہر منتقل کرنا چاہتا ہے تو بھی اسی انجیکشن سے، آپ کا خیر خواہ ہو ڈاکٹر کوئی دوائی یا طاقتور چیز انجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو بھی انجیکشن سے۔ آج استکباری و اہل حق کی جنگ کا ایک میدان اپنے اپنے رول ماڈلز کو پیش کرنا ہے، اور جو جوان، جو سوسائٹیز جس رول ماڈل کو ایکسپٹ کریں گے، یہ رول ماڈل اس آئیڈیالوجی کا انجیکشن ہے، اس رول ماڈل کو آپ نے اپنایا وہ آئیڈیالوجی بھی انجیکٹ ہوگی۔ اگر علی اکبر امام حسین سے آپ نے عشق کیا، وفا، ایثار، فداکاری، خدا کی راہ میں قربانی دینا، انسانیت کی خدمت کرنا، شجاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا، عاشقانہ انداز میں اپنے اللہ کو راضی کرنا، دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقامات کو پانے کا جذبہ بھی انجیکٹ ہو جائے گا، اور آپ پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ یہ ہالی ووڈ و بالی ووڈ کے، یہ کرکٹ کے، فٹ بال کے یہ کھلاڑی اسٹار بن جائیں، ان کو کہتے ہیں اسٹارز۔ اسٹارز تو چمکتے ہیں، یہ کہاں اسٹارز ہیں؟ جو نفس امارہ کے اسیر ہوں، یہ اسٹارز نہیں ہیں، یہ ظلمت ہے، لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہ جو پیسوں کے اسیر ہو، ان کے دماغ کا کل فلسفہ پیسے 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 اور پیسے ہو، یہ کہاں سے اسٹار ہو گئے؟ یہ تو ظلمت ہے، یہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اسپائڈر مین یا یہ موٹو پتلو کے عاشق ہو گئے، لقمہ حرام کھانے کا جذبہ ہمارے اندر انجیکٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ امیر المومنین کی دو کوالٹیز چرائی گئی ہیں، وہ دو کوالٹیز اگر پیش ہوتی، دنیا امیر المومنین کی عاشق ہوتی، اور امیر المومنین کے عاشق ہونے کا مطلب امیر المومنین کی فکر بھی انجیکٹ ہو جاتی۔ کیا تھی دو کوالٹیز؟ اللہ نے رکھی ہے علی کو امتوں کا امام، دلوں کا امام، دلوں کا کعبہ، دلوں پر حکومت کرنے کے لیے دو کوالٹیز چاہیے تھی۔ ایک کوالٹی مظلومین کی حمایت بلا کسی تفریق کے ہے۔ جب بھی امام کسی مظلوم کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ میرا جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، نہیں، مظلوم ہے تو علی اس کا حامی ہے، علی اس کا بازو ہے۔ ایک یہودی عورت کے پاؤں سے زیور چرائے گئے جب آپ امیر المؤمنین تھے، امام نے فرمایا اس ظلم پر ہم سب مر جائیں تو بھی کم ہے، اس ظلم کی تلافی کرو۔ مظلوم کی حمایت اٹریکٹیو بناتی ہے ایک۔ دوسرا، ایکسٹرا آرڈنری طاقت، میٹا فزیکل طاقت۔ امیر المؤمنین کو ماورائی ایکسٹرا آرڈنری طاقت خدا نے دی تھی۔ یہ دو چیزیں ہیں اٹریکٹیو بناتی ہے۔ باب خیبر کو امام نے ایسے اکھاڑ کے پھینک دیا، مرحب کو ایسے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ طاقت اور مظلومین کی حمایت، یہ دو چیزوں نے امیر المؤمنین کو، جو توحید کے منبع سے متصل ہونے کی وجہ سے ملی تھی، امیر المؤمنین کو ہر زمانے کی محوری اٹریکٹیو شخصیت بنایا۔ اب عالمی استکباروں نے کیا کیا؟ یہ دو شخصیات پڑھ کر، کوالٹیز پڑھ کر، انہوں نے کہا قبل از اس کے ہم ایکسپٹ کرتے، ہم نے اپنے رول ماڈلز نہیں دیے، انہوں نے یہ دو کوالٹیز اسپائڈر مین کو دی ہے جوانان عزیز، تاکہ امیر المومنین کے بجائے متبادل آلٹرنیٹ دیا، اسپائڈر مین کے عاشق بن جاؤ آپ۔ ایک کوالٹی اسپائڈر مین کی کیا ہے؟ مظلومین کی حمایت کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا آپ، جی راستے میں کوئی پھنسا ہوا اسپائڈر مین آتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، کوئی مریض ہے اسے ہاسپٹل پہنچاتا ہے۔ مظلومین کی حمایت، انسانیت کی خدمت، یہ اٹریکٹیو بناتی ہے ایک۔ حالانکہ یہ افسانوی شخصیت ہے، لیکن امیر المومنین کے مقابلے میں ان کو لایا ہے۔ جس طرح تاریخ میں امیر المومنین کے مقابلے میں کچھ جعلی شخصیات کو لایا گیا، آج استکبار نے ہالی ووڈ و بالی ووڈ کے وہ افسانوی شخصیات کو لایا۔ ایک دوسرا ایکسٹرا آرڈنری طاقت دی ہے اسپائڈر مین کو، اس بلڈنگ سے چھلانگ مارتا ہے اس بلڈنگ میں چھلانگ مارتا ہے اس ملک، ایک ملک سے چھلانگ مار کے دوسرے ملک پہنچتا ہے، دوسرے ملک سے چھلانگ مار کے ادھر۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری طاقت، یہ دو چیزیں جب بچے نوجوان نسل دیکھتے ہیں، اسپائڈر مین کے عاشق ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین تو وہ قدیمی لوگوں کا کریکٹر تھا، آج ہمیں اسپائڈر مین بننا ہے۔ لہٰذا تربیت میں اغوا نہیں ہونا، امیر المومنین کو، امام حسین کو اپنی محوری شخصیت بنائیں جوانان عزیز، پھر ہم غیر معمولی انسان بن سکتے۔ مثلا ایران کے ایک جوان ہے شہید، 13 سالہ ایک جوان، محمد مہدی تحاینان، تا ہا حلوے والا الف یہ نون الف نون، 13 سالہ جوان۔ اس نے آرزو کی خدایا میں جاؤں گا، امام خمینی نے جنگ کا فتویٰ لگایا ہے، جاؤں گا۔ لوڑ کر گیا، التماس کر کے گیا۔ جانے کے بعد
بزرگ فکر کی. اس کا وصیت نامہ آپ پڑھیں, انسان حیران ہوتا ہے. فکر کیا کہ میں امام مہدی و امام خمینی کا ناصر بنوں گا. میرا جسم چھوٹا ہے, فکر چھوٹی نہیں ہے, میں بھی بڑے بڑے مجاہدین کی طرح دفاع کروں گا. یہ فکر رکھی اس نے. 13 سالہ جوان جانے کے بعد اس فکر پر استقامت بھی دکھایا. جوان اس فکر پر استقامت بھی دکھائی. یہ اسیر ہوا, عراقی جیل میں گیا. جیل میں جانے کے بعد اس کو ٹارچر کا حصہ بنایا گیا, مارا گیا. مارنے کے بعد ایک بہت بڑا موٹا تازہ ہیوی ویٹ ریسلر کی طرح ایک فوجی آ گئے عراقی. اس نے کہا یہ 13 سالہ جوان تم کیوں آئے ہو؟ خمینی نے آپ کے ذہن کو اغوا کر کے بھیجے, تم کیا مقابلہ کر سکتے ہو ہمارا؟ بات تو بنتی تھی. اس نے کہا ہم کون سی کشتی لڑنے آئے ہیں, دور سے فائرنگ کرتے ہیں, اور تم جیسے موٹوں کا تو نشانہ لینا اور آسان ہے. اس میں تو ہمارے اچھے نشانہ باز ہو, چھوٹے بچوں کو نشانہ نہیں لے سکتے ہو. اس کو بند کرایا. اس کے بعد وہ جرنیل گیا. جانے کے بعد دوسرا آیا, کہا لالچ دو اس کو, کہو یہ زندان میں تو تم مر جاؤ گے. 9 سال زندان میں رہا, 9 سال. کہا اس زندان میں مرو گے, آؤ. کسی جرنیل نے کہا میں اپنا بیٹا بناتا ہوں, اور جو فیسلٹیز مجھے مل رہی ہے, میری اولاد نہیں ہے مثلا, وہ فیسلٹیز آپ کو ملیں گی. کہا میں ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں, میں امام زمن کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ کیا چیزیں مجھے راہ سے نکالیں گی؟ اس کے بعد کیا کیا؟ توجہ کرے جوان, بصیرت, اعلیٰ فکر. اس کے بعد ایک انڈین خاتون کو جو میڈیا پرسنالٹی تھی اس کو لایا گیا. اس سے کہا کہ ایسے سوالات کرو کہ یہ بچے کا ذہن اغوا ہو اور یہ امام خمینی سے دور ہو. اس نے کیا کیا؟ پہلا ماحول بنایا, کیمرہ آن کیا, کہا اے جوان آپ کو پتہ ہے امام خمینی نے کیا کہا ہے؟ آپ کو عراقی حکومت نے واپس لوٹانا چاہا. خمینی نے کہا یہ ہمارے بچے ہی نہیں ہیں, یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے گئے ہیں, یہ ہمارے نہیں ہیں, ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ ان کو مارو, ختم کرو. اس جوان نے پھر خاتون سے پوچھا کیا رائے آپ کی؟ اس جوان نے کہا خمینی میرا راہبر ہے, وہ صاحب اختیار ہے, وہ اگر مجھے چاہے سمندر میں بھی پھینک دو میں گرنے کے لیے تیار ہوں. یہ خمینی نے نہیں کہا ہے تو بھی میری پوری ہستی خمینی پر قربان ہے. وہ حق کا امام ہے, یہ حق پر کہہ سکتا ہے. یہ پروگرام چل رہا تھا. اس کے بعد اس خاتون نے کہا میں آپ کی بہن ہوں, کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا بے حجاب عورت میری بہن نہیں ہو سکتی, میری بہن بننا ہو تو پہلے پاک ہو جاؤ, حجاب کرو, پھر میں اپنی بہن کے طور پر آپ کو ایکسیپٹ کروں گا. منہ بند کرایا, دین کا دفاع کیا. اور اس کے بعد اس نے امام زمان سے توسل کیا اور اس کو شہادت کا اعلیٰ مقام نصیب ہوا. تربیت, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. میری گفتگو تمام. تیسری چیز جو رہبر معظم نے فرمایا, فکر. امام نے فرمایا ہم نے علم و تربیت کے اعلیٰ مقامات پر فائز لوگوں کو دیکھا ہے, لیکن ان کا علم و ان کی تربیت, ان کا تقوی دشمن کے لیے یوٹیلائز ہوا ہے. کیوں؟ فکر نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے. بصیرت کا مطلب جوان عزیز, مکتب امام خمینی کو پڑھیں ایز اے سبجیکٹ. آج قاسم سلیمانی کا وصیت نامہ معلوم ہے نا, واللہ واللہ, یہ 3 بار کہا, واللہ واللہ واللہ. مہم ترین عامل فیکٹر عاقبت بخیری کا, دنیا و آخرت میں عزت کمانے کا, قوموں کے لیے, جوانوں کے لیے, نسلوں کے لیے, وہ آج کے ولی فقی کے ساتھ میں اور آپ کا کیا رابطہ ہے. جتنا بہترین رابطہ ہوگا اعلیٰ مقام میں اور آپ کو ملے گا. قاسم سلیمانی کو اعلیٰ مقام ملا, راہبر کی فکر پر جاذب تھے. اب یہ سبجیکٹ آگا, واللہ واللہ عاقبت بخیری کا مہم ترین عامل و فیکٹر ولی فقی کے ساتھ رابطہ ہے. یہ عوام کے سامنے بیان کریں تو وہ سر ہلائیں گے, اتنا ہی ریئیکشن چاہیے. ایک اکیڈمی میں کیا ہونا چاہیے؟ اکیڈمی میں اس جملے کو, دس سینٹینس نیڈ ٹو بی کنورٹ ایز اے سبجیکٹ, ایک سبجیکٹ میں بدلے. مکتب امام کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پر پڑھیں. آپ بہترین, صالح, اعلیٰ علمی مقامات پر فائز جوان بن کر پاکستان کو ان کے دشمنوں سے 10 گنا آگے لے جانے کے قابل بن سکتے انشاءاللہ. بس میری گفتگو تمام. اپنے اندر نظم و ضبط و آداب کو ایجاد کرے. کربلا میں اس موضوع کو کم بیان کیا جاتا. علی اکبر, ہر شہید گیا تو امام حسین سے پوچھ کے گیا نا جہاد کے لیے. پتہ تھا سب کو یزید سے لڑنا جہاد ہے, بھائی جہاد ہے تو میں جا کے لڑوں, امام سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اجازت جب تک نہ دے نہیں جا سکتا ہوں. عباس کو اجازت نہیں دی, 3 دفعہ واپس لوٹے. کیا بات ہے؟
نظم و ضابط انسان کو ڈسپلن کامیابی کی کلید ہے. گھر میں بھی ڈسپلن، اسکول میں بھی ڈسپلن، بیگ گھر میں بھی تمیز سے رکھو، جوتے یونیفارم وردی گھر میں جاؤ پہلے اتارو، بہترین جگہ پہ رکھو. آپ کے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، کھیل کود سب کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، فکس ٹائم ٹیبل، تب جا کے آپ کامیاب انسان بن سکتے ہو. ایک ان پڑھ دیہاتی اور پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ میں فرق ہونا چاہیے، وہ ٹائم ٹیبل سے فرق محسوس ہوتا ہے. آداب کا خیال رکھیں اور اپنی فکر کو بزرگ رکھیں. جوان عزیز، میری گفتگو تمام، میں نے کافی وقت لیا. میں شکر گزار ہوں استاد محترم معزز پرنسپل سر آصف صاحب کا، ان کی ٹیم کا، آپ سب دوستوں کا کہ مجھے تحمل کیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی. خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. اس ادارے کو، اس ادارے کے افراد کو، ٹیچر حضرات کو، اسٹوڈنٹس کو، جو بھی خدمت کرتے ہیں، ان کو پروردگار عالم ہر قسم کی دینی الہی توفیقات سے لیس فرمائیں. اور اس ادارے سے تربیت پانے والے ہمارے پھول جوان پاکستان کو ایک مستقل، مقتدر، عزت مند، خود کفیل ملک بنانے میں اس ادارے کا پروردگار عالم حصہ ہو انشاءاللہ. اور اس ادارے کو ہر قسم کی مشکلات، پریشانیوں اور آفات سے محفوظ فرمائے. اور خداوند متعال ہمیں لشکر امام مہدی کے سپاہیوں میں سے قرار دے، اور خداوند متعال ظہور امام میں تعجیل فرما دے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد